کبھی کبھی زندگی اتنی حسین ہو جاتی ہے کہ ہم مکمل اس میں کھو جاتے ہیں۔ ہم بھول جاتے ہیں کہ ہر آسانی اور ہر خوشی کے بعد مشکل اور غم بھی ہے۔ ہم اسے نظر انداز کرتے ہیں، مگر زندگی کے ہر صفحے کو صبر و تحمل سے پلٹنا اور اپنانا ایک مضبوط انسان کی نشانی ہے۔ جو ہم کھو چکے ہوتے ہیں وہ کبھی واپس پا نہیں سکتے۔ جو وقت گزر چکا ہوتا ہے ہم اسے کبھی نہیں واپس لا سکتے۔ گزرے وقت کو یاد کر کے تکلیف سہنے والے کمزور اور بزدل ہوتے ہیں۔ حقیقت کو اپنا کر آگے بڑھنا ہی زندگی کا مقصد ہے۔ تم اپنے رب سے جیسا گمان رکھو گے اسے خود کے لیے ویسا ہی پاؤ گے۔ جب خواہش پوری ہو تو اس کا شکر کرو، اور جب نہ پوری ہو تو 2 دفعہ شکر کرو، کیونکہ میرے رب نے تمہارے لیے بہتر سے بہترین سوچ رکھا ہے۔ اپنے رب کے حضور سجدہ کرتے وہ بہت پرسکون اور مطمئن تھی۔ میرے اللہ جی، آپ نے سب کے حصے میں خوشیاں رکھی ہیں جو آپ وقت پر سب کو دیتے ہیں۔ ہمیں ان خوشیوں کی قدر کرنا سکھا دیں اور تیرا شکر کرنا سکھا دیں۔ آپ نے میری اس بے رونق اور ادھوری سی زندگی کو اتنا خاص بنا دیا کہ میں خود پر رشک آتا ہے۔ میں جتنی دفعہ اسے دیکھتی ہوں خود کو خوش نصیب محسوس کرتی ہوں۔ میرے اللہ جی، میرے عبدل کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھنا، اسے ہمت، طاقت اور سکون عطا فرمانا۔ ہماری زندگی چاہے کتنی بھی مشکل کیوں نہ ہو، ہمیں ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑا رہنے کی توفیق اور ہمت عطا کرنا۔ اور وہ اس کے چہرے کی طرف دیکھتی مسکراتے ہوئے اپنے رب سے مخاطب تھی۔ ایک پرسکون دعا کے بعد فارغ ہوتی وہ ایک گہری سانس بھرتی بالکنی میں آئی۔ سحر کا وہ وقت بہت خوبصورت اور تازگی سے بھرپور تھا۔ موسم میں ہلکی سی نمی اور دور کہیں مدھم سی پرندوں کے چہکنے کی آوازیں سنتی وہ آنکھیں موندے گہری سانس بھر گئی۔ ریلنگ پر ہاتھ رکھے وہ اس کے نہ سمجھ میں آنے والے الفاظ یاد کرتی مسکرا رہی تھی۔ زندگی ہو تم، وہ آنکھیں بند کیے کھل کر مسکرائیں۔ وہ پورے فلیٹ میں گھومتی ہر جگہ سجائے گئے پھولوں کو دیکھتی خوش ہو رہی تھی۔ سفید اور سرخ رنگ کے پھول بہت پرکشش اور خوبصورت لگ رہے تھے۔ آخر کیوں تمہاری ضد تمہیں ہماری زندگی کو جہنم بنانے میں تلے ہو؟ میرا شوہر کہاں ہے؟ کیا کیا ہے تم لوگوں نے اس کے ساتھ؟ ایک 25 سے 26 سال کی لڑکی ایک 5 سال کے چھوٹے سے بچے کو اپنی آغوش میں بھرے زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھی تھی۔ وہ روتی ہوئی فریاد کر رہی تھی، خدا کے لیے ہمارا پیچھا چھوڑ دو۔ یہ اذیت تم نے خود اپنے لیے اپنے سر ڈالی ہے۔ بہت عزیز تھی نا تمہیں محبت، وہ محبت جو اب تمہاری جان بچانے کے لیے بھی موجود نہیں ہے۔ پکارو اسے، کہاں ہے وہ جو تمہیں محفوظ رکھنے کے دعوے کرتا تھا، جو تمہارے لیے اس دنیا کو تہس نہیں کر سکتا تھا؟ بلاؤ اسے۔ اس خوبرو شخص نے اسے بالوں سے جکڑتے اس کا چہرہ اپنے مقابل کیا۔ کہاں ہے وہ جو تمہیں محفوظ رکھنے کے دعوے کرتا تھا، جو تمہارے لیے اس دنیا کو نہس نہیں کر سکتا تھا؟ بلاؤ اسے۔ ایک اشارے پر اس چھوٹے سے بچے کو وہ اس کی ماں کی آغوش سے گھسیٹ کر دور کیا گیا۔ وہ ڈرتا سہتا ایک کونے میں جا لگا، اس منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ تم ایک گھٹیا انسان ہو، ایک نیچ اور غلیظ جانور۔ تم جیسے لوگ خود کو خدا سمجھتے ہو، مگر یہ نہیں جانتے کہ جب اس کی پکڑ تم سب پر غالب ہوگی تو تم سب
نیز تو نابود ہو جاؤ گے۔ اس کی بات کے اختتام پر اس کے قریب کھڑے ایک شخص نے خنجر کی نوک اس کے گردن پر رکھتے ایک لمبی لکیر کھینچ دی۔ ماں! وہ درد کی شدت سے چلائی تو کونے میں دبکا بیٹھا وہ معصوم پوری شدت سے چلایا تھا۔ ماں! اس مضبوط شخص کی آنکھیں ایک دم کھلیں۔ وہ ایک گہری سانس بھرتا دونوں ہاتھوں کو سر پر رکھے زور سے آنکھیں میچ گیا۔ وہ ڈریسنگ مرر کے قریب کھڑی اسے یوں اچانک اٹھتے دیکھ کر اس کی طرف مڑی۔ سلطان نے سر سے ہاتھ ہٹاتے اپنے آس پاس دیکھا۔ وہ وہاں نہیں تھی۔ عشا! سلطان نے زور سے اسے پکارا۔ جی میں یہاں ہوں۔ وہ تیزی سے اس کے قریب آئی۔ سلطان نے بازو سے کھینچ کر اسے اپنے قریب لٹاتے اس کی آغوش میں چھپتے اپنا حصار اس کے گرد تنگ کیا۔ وہ تیز تیز سانسیں بھر رہا تھا جبکہ وہ اسے یوں اچانک اتنا ہائپر ہوتے بے یقینی سے دیکھ رہی تھی۔ ابدر کیا ہوا؟ آپ ٹھیک ہیں؟ وہ اس کا چہرہ اٹھائے اسے دیکھ رہی تھی۔ سردی کی بڑھتی ہوئی شدت کے باوجود اس کے چہرے پر پسینے کے قطرے نمودار ہوئے۔ اس وجیح چہرے کو وہ بھگو رہے تھے۔ کیا ہوا آپ کو؟ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ ابدر! عشا نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے اس سے دور ہونا چاہا مگر سلطان نے اپنا حصار مزید تنگ کیا۔ مت جاؤ پلیز، یہاں میرے پاس رہو، مت جاؤ۔ وہ کسی چھوٹے سے بچے کی طرح اس کی آغوش میں خود کو چھپائے گہری سانسیں بھر رہا تھا۔ میں یہی ہوں آپ کے پاس، کہیں نہیں جاؤں گی، میری طرف دیکھیں۔ عشا نے اس کا چہرہ تھام کر مقابل کیا۔ کیا ہوا آپ کو؟ کوئی برا خواب دیکھ لیا کیا؟ وہ اپنے اسکارف کے پلو سے اس کا چہرہ پونچھ رہی تھی۔ بس کچھ دیر یوں ہی رہو، بس یہاں میرے پاس، میں یہی ہوں۔ وہ اسے اپنی آغوش میں چھپائے اپنا حصار تنگ کر گئی تو اس مضبوط شخص کے وجود میں ایک سکون نمودار ہوا جسے محسوس کرتا وہ آنکھیں موند گیا۔ وہ بے یقینی سے کبھی اسے تو کبھی اس کے رویے کو سوچتی اسے دیکھ رہی تھی جو آنکھیں بند کیے سکون محسوس کر رہا تھا۔ اچانک کیا ہوا اسے؟ ایسے پہلے تو کبھی نہیں کیا میرے ابدر۔ کچھ دیر بعد اس کے دھیرے سے پکارنے پر سلطان نے آنکھیں کھولتے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ سلطان نے اس بات میں سر ہلایا۔ کیا ہوا تھا یوں اچانک؟ کیا کوئی برا خواب دیکھا؟ وہ پھر سے اس بات میں سر ہلا گیا۔ بس خواب ہی تو تھا، اتنا پریشان کیوں ہو گئے آپ؟ خواب سچ تھوڑی ہوتے ہیں۔ وہ اس کے رخسار پر اپنا ہاتھ رکھے دھیرے سے بولی۔ کچھ سچ خواب بن کر ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتے، جو اذیت دیتے ہیں، جن سے تکلیف ہوتی ہے، بہت تکلیف۔ وہ بے بسی سے بول رہا تھا۔ وہ اس مضبوط شخص کو بے بسی سے دیکھ رہی تھی۔ میرے ہوتے کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ آپ کو جب بھی تکلیف ہو آپ یہاں میری آغوش میں چھپ جایا کریں اور پھر آپ اپنا سارا درد اور تکلیف خود سے دور ہوتا دیکھیں گے۔ اس کے سنجیدہ چہرے پر مسکراہٹ گہری ہوئی۔ تم تو سکون ہو، میرے ہر درد کی دوا، میرے ہر زخم کا مرہم، 100%۔
وہ مسکرا کر کہتی اپنا اسکارف کھول کر اس کے گرد پھیلا گئی۔ آپ سو جائیں، ابھی صبح ہونے میں کافی وقت ہے، میں یہیں ہوں آپ کے پاس۔ وہ دھیرے دھیرے اس کے بالوں کو سہلاتی اسے پرسکون کر رہی تھی، اور وہ کسی کی نہ سننے والا ایک بے قابو بے رحم انسان ان خوبصورت الفاظ پر خوش ہوتا کسی چھوٹے سے بچے کی طرح اس کے آنچل میں چھپا اس سکون دہ آغوش میں ایک دفعہ پھر سو چکا تھا۔ وہ چھوٹی سی لڑکی اب اپنی عمر سے قدرے بڑی لگتی تھی۔ بے ڈنگے سے کٹے اس کے وہ سارے پیارے سے بال اس کی کمر پر جھول رہے تھے۔ اپنے سامنے لگے پھولوں کو دیکھتی وہ چہرے پر بنا کوئی تاثر لیے بیٹھی تھی۔ اتنی سی ہی عمر میں اسے اپنے ساری زندگی سے خوشیاں ختم ہوتی محسوس ہوتی تھیں۔ اس نے ایک نگاہ اپنے ہاتھوں پر دوڑائی۔ دائیں ہاتھ پر چوٹ کا نشان وہ کافی گہرا تھا۔ اس نے اپنی مٹھی بند کر کے کھولتے ایک گہری سانس بھری۔ حنا کی نظر بے اختیار ہی مین گیٹ کی طرف پڑھی، جہاں شفا آنٹی ایک شخص سے بات کرنے میں مصروف تھیں۔ وہ اس شخص کو پہلے بھی وہاں دیکھ چکی تھی۔ شفا آنٹی کے چہرے پر بیزاری اور غصہ دیکھ کر وہ متذبذب سی ہوئی اس خوبرو شخص کو دیکھ رہی تھی، جو دونوں ہاتھ جوڑے کسی مجرم کی طرح کھڑا فریاد کر رہا تھا۔ وہ کبھی اس شخص کو دیکھتی تو کبھی شفا آنٹی کو، جو قدرے غصے سے اس سے مخاطب تھی۔ ایک گہری سانس بھرتی وہ اندر کی جانب چل دی۔ ارے حنا، تم کہاں چلی گئی تھی؟ میں کب سے تمہیں کچن میں ہر جگہ ڈھونڈ رہی تھی۔ گلنام ہمیشہ کی طرح نرم لہجے میں اس سے مخاطب تھی۔ بس یہاں باہر ہی تھی، تھوڑی تازہ ہوا کھانے گئی تھی۔ اچھا یہ سب چھوڑو، آؤ میرے ساتھ، میں تمہیں کسی سے ملواتی ہوں۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے اس کے کمرے کی طرف بڑھی۔ اس سے ملو حنا، یہ ہے فدار۔ حنا نے ایک نگاہ اس 9 سال کی لڑکی پر دوڑائی۔ گول گول آنکھوں پر چشمہ لگائے وہ بھورے گھنگریالے بالوں والی لڑکی اسے کافی پرکشش لگی۔ وہ اس مشترکہ کمرے میں بیڈ کے اوپر والے حصے سے جڑے بیڈ پر بیٹھی ہاتھ میں کتاب تھامے پڑھنے میں مصروف تھی۔ حنا کو دیکھتے وہ اپنی کتاب بند کر کے ایک طرف رکھتی بیڈ کے کنارے سے لگی چھوٹی سیڑھیاں اترتے اس کے قریب آئی۔ مرحبا، اس نے اپنا چھوٹا سا ہاتھ حنا کی طرف بڑھایا، جسے اس نے پھیکی سی مسکراہٹ لیے تھاما۔ مرحبا حنا، اب تم یہ کمرہ فدار کے ساتھ شیئر کرو گی، اور مجھے یقین ہے وہ تمہاری اچھی دوست بنے گی۔ گلفام جھک کر اس کے کان کے قریب ہوتی دھیرے سے بولی اور مسکراتی ہوئی کمرے سے غائب ہوئی۔ وہ اسے اگنور کیے ونڈو کے پاس پڑے اسٹڈی ٹیبل پر آ بیٹھی۔ اپنی وہ چھوٹی سی ڈائری کھولے وہ اس کے کچھ زرد پتے پلٹ کر مطلوبہ پتے پر آئی۔ وہ چھوٹی سی لڑکی اس کے قریب کھڑی سر جھکائے اپنی گول گول آنکھوں سے اسے بہت غور سے دیکھ رہی تھی۔ مجھے شفا آنٹی نے بتایا تھا کہ اب میں یہاں تمہارے ساتھ رہوں گی، تو کیا تم میری دوست بنو گی؟ حنا، وہ اپنا چھوٹا سا ہاتھ اس کی طرف بڑھائے کھڑی تھی۔ میں دوست نہیں بناتی، سوری، سنجیدگی سے کہتی وہ اپنی ڈائری کی طرف متوجہ ہوئی۔ کوئی بات نہیں، ویسے بھی
میں آج ہی تو آئی ہوں اور ہر کوئی اتنی جلدی دوست بنانے میں ہچکچاتا ہے۔ اٹس اوکے، میں انتظار کر لوں گی۔ ویسے تم بہت پیاری ہو ہنا، وہ مسکرا کر کہتی اپنا چشمہ واپس سے پہنتی، بیڈ کی سیڑھیاں چڑھتی واپس اپنی کتاب تھامے بیٹھ گئی، جبکہ اس کی نگاہ اس سنجیدہ سی لڑکی پر ٹکی تھی